بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد. سلام عزیز خدا، سلام امید جہان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، بیعت دشمن لعنت بے شمار. الصلوات. اللہم صل علی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ماشاءاللہ. بنت القلم مكنون وسر بين الكاف مكنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون. أم الكتاب، أم القرآن، أم الأنوار، أم الأحمة، أم المعصومين، أم الحسن، أم الحسين، أم الناصر، أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء. ولعن الله تعالى لأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. بلند صلوات. دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول. آج کی اس مجلس کا انتظام و انصرام کرنے والے اور اس مجلس میں شرکت فرمانے والے تمام ہی حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات کی توفیقات میں بالخصوص بانی مجلس جنہوں نے اس صفحہ ادا کا اہتمام کیا ہے، سیدہ کونین ان کی توفیقات میں اللہ. ایک مومنہ جن کی اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا ہوا ہے میرا مالک تجھے شہزادہ الیسر کی عزت کا واسطہ اور معصومہ بنت الحسین کی عصمت و طہارت کا واسطہ میرا مالک انہیں نیک کامل الخلقت صالح ماتمی فرزند عطا فرمائے. ایک مومنہ کی صحت کے لیے کہا ہوا ہے دعا کے لیے میرا مالک انہیں مکمل صحت کاملہ والا جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، مومنات بیمار ہیں، تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں تمام کو اولاد عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں تمام کو روزگار عطا فرمائے. اور ولی العصر کے ظہور میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات لازم. اجازت ہے کیونکہ آج کی مجلس مخصوص و منسوب ہے معصومہ بنت الحسین.
آج کی مجلس اس شہزادی کے نام کے ساتھ منسوب ہے جو تعویذ حسین. میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اپنے فرشتوں سے، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں نے مریم کو مصطفیٰ کیا، مطہرہ کے پھر میں نے اسے پاک کیا، مصطفیٰ کے پھر میں نے اسے مصطفیٰ کیا علی نساء العالمین، کل عالمین کی عورتوں کو. خدا کہتا ہے کہ میں نے مریم کو چنا، اسے پاک کیا اور پھر اسے چنا کل عالمین کی عورتوں میں سے، دنیا کی عورتوں میں سے نہیں، نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں سے. عالمین کا رقبہ صرف اسی بات سے سمجھ لیجئے گا کہ وہ رب العالمین اور اس کا رسول رحمت للعالمین. نساء العالمین میں سے، کل عالمین کی عورتوں میں سے ہم نے مریم کو چن لیا. خدا کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کیا تھا مریم کو، چنا تھا مریم. اس سے پہلے خدا استفائیت اور چننا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا تھا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، عالمین کو. جیسے اللہ نے عالمین میں انہیں چنا تھا، مستورات میں سے اکیلی مریم کو چنا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کو چنا تھا تاکہ ہم اسے مصطفیٰ کریں کل عالمین کی عورتوں کے ساتھ. میرے مالک آپ نے مریم کو 2 دفعہ کیوں چنا؟ پہلے چنا مریم کو، پھر پاک کیا اور پھر چنا. پہلے چنا مستورات میں سے، پاک کیا اور پھر چنا بطولوں میں سے. کیونکہ مریم صرف مستور کا نام نہیں، مریم اپنے عہد کی بطول کا نام. خدا نے جب پہلا فرد زمین پہ اتارا تو اسے حضرت آدم کہتے. حضرت آدم پہلی حجت ہے، اللہ کا پہلا نمائندہ ہے جو زمین پہ اتارا. پھر اللہ نے اس آدم کے ساتھ ایک مستور کو اتارا جسے حضرت حوا کہتا ہے. حضرت آدم اور حوا کے ساتھ اللہ نے نسل انسانیت کو چلایا. حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ نسل انسانیت کو چلایا. حضرت آدم اکیلے نہیں آئے، ساتھ حضرت حوا بھی، اور ان کی نسل میں صرف مرد نہیں عورتیں بھی. اور ہر دور میں عورتوں کی شرح تناسب، عورتوں کی ریشو یا مردوں کے برابر ہوئی ہے کہ مردوں سے زیادہ ہوئی ہے. لیکن خدا نے جتنے بھی پھر نبی اتارے وہ سارے کے سارے مرد بنے. اور میں شہزادی بنت الحسین پہ آ سکتا. اللہ نے جتنے بھی نبی اتارے وہ مردوں میں. نبی کا کام تھا ہدایت دینا، نبی کا کام تھا اپنے کردار سے اس دور کے انسانوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت سکھانا. اب خدا نے نسل آدم میں سے صرف مرد نہیں عورتیں بھی. اب عورتوں نے ہدایت لینی ہے تو وہ بھی نبی سے لے، اس دور کی حجت سے لے. لیکن یہ کلیہ ہے کہ ہر چیز مرد عورت کو نہیں سمجھا سکتا. ہر دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں عورتوں کو علیحدہ شعبہ دیا جاتا ہے، تعلیم سے لے کے صحت. تو اب مستورات کیا ساری مستورات جو ہے وہ مرد نبیوں سے ہدایت لیں گی. تو خدا نے ہر دور میں ایک نبی کے ساتھ ایک عورت کا کردار زندہ رکھا تاکہ اس دور کی عورت اس عورت سے اسوہ کاملہ لے سکے، اس عورت کی سیرت کی روشنی میں اپنی کردار سازی کر سکے. جیسے کہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو اتار دیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت حاجرہ کو اتار دیا، موسیٰ کے دور میں آسیہ کو رکھا، عیسیٰ کے دور میں مریم کو رکھا. خدا نے ہر دور میں ایک مثالی خاتون کو زمانے میں زندہ رکھا تاکہ اس دور کی عورتوں
خاتون کے ذریعے ہدایت بھی لے سکے، سیرت بھی لے سکے اور اپنا کردار بھی بنا سکے۔ پہلی باعزت مستور کا نام حوا، لیکن آج کی خاتون جناب حوا سے مکمل سیرت نہیں لے سکتی۔ یہ پہلی باعزت خاتون ہے، لیکن آج کی خواتین میں سے کوئی عورت بھی جناب حوا سے مکمل سیرت نہیں لے سکتی۔ اب یہ مقدار متوجہ ہو گئے، کیونکہ جناب حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا، کیونکہ حوا کے ماں اور باپ ہی نہیں۔ اگر آج کی عورت دیکھے گی کہ میں حوا کی زندگی سے اپنا کردار بناؤں تو کیسے بنائے گی؟ حوا نے تو بتایا ہی نہیں کہ ماں کا احترام کیسے کرنا اور باپ کی عزت کیسے کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیرت ادھوری۔ اگر آج کی خاتون جناب آسیہ سے سیرت لینا چاہے نہیں لے سکتی، کیونکہ آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی اطاعت کیسے کرنا۔ اگر آج کی عورت چاہے کہ مریم سے احترام لے نہیں لے سکتی، مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی عزت کیسے کرنا۔ تو لہذا ہر دور کی خاتون میں اسوہ ادھورا رہ گیا۔ اللہ نے پھر نبی کے گھر میں ایک ایسی بیٹی اتاری۔ جس کی سیرت کو اللہ نے ہر لحاظ سے مکمل کیا۔ اب اس کی سیرت میں کچھ بھی ادھورا نہیں رکھا۔ اس کا باپ نبیوں کا سردار، اس کا شوہر ولیوں کا سردار، اس کے بیٹے جنت کے سردار۔ اگر قیامت تک کسی خاتون نے باپ کی عزت کرنی ہو تو وہ دیکھے گی زہرا مصطفیٰ کا احترام کیسے کرتی ہے۔ اس نے شوہر کا احترام دیکھنا ہو تو دیکھے گی کہ زہرا علی کا احترام کیسے کرتی ہے۔ اگر کسی ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو تو دیکھے گی اس نے حسنین کی تربیت کیسے کی۔ لہٰذا اسوہ مکمل کر دیا، اور پھر اس عورت کو، پھر اس مستور کو، پھر اس شہزادی کو اللہ نے ایک عہدہ دے دیا، سیدۃ النساء العالمین۔ ہم نے تجھے عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اب حوا بھی تیری اطاعت میں ہے، اب مریم بھی تیرے پیچھے ہے، اب آسیہ بھی تیرے پیچھے ہے، اب سارہ بھی تیرے پیچھے ہے، اب ہاجرہ بھی تیرے پیچھے، کیونکہ تو ہے سیدۃ النساء العالمین۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، جناب زہرا کو مکمل بنایا تھا، لیکن پھر بھی سیرت کا ایک گوشہ خالی رہ گیا، کیونکہ زہرا نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیونکہ سیدہ کا بھائی نہیں تھا۔ اب اگر اللہ کوئی اور مستور بنا تھا تو پھر سیدہ کا عہدہ اسے دینا پڑتا، کیونکہ زہرا کی سیرت میں سے ایک شق ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک ایسی بیٹی اتار دی جس کا نام زینب تھا۔ اللہ نے اس میں سیرت مکمل کر دی، اور کرنے کے بعد اسے سیدۃ نسانی بنایا، ثانی زہرا بنا دی۔ پھر ثانی زہرا بنایا، افضل زہرا نہیں، ثانی زہرا، دوسری زہرا۔ یہ شہزادی آ گئی ہر دور میں ایک حجت کے ساتھ، ایک خاتون کا کردار، ایک وقت کی خاتون باعزت مستور، نبی اور اہل حجت کے ساتھ زندہ، رسالت امام کے ساتھ بی بی خدیجہ، علی کے ساتھ جناب سیدہ۔ اب آدم سے لے کے امیر المومنین تک مرد بھی چلتے رہے، حوا سے لے کے جناب زہرا تک مستورات بھی چلتے رہے۔ اب مرد اور عورتوں نے زمانے میں جو ہدایت اور جو کردار پھیلایا تھا، اس کی حفاظت آ گئی حسین کے ذمہ۔ اب حسین کو ایک ایسی مستور چاہیے، ایک ایسی خاتون چاہیے جو حسین کے ساتھ چلے۔ تو آپ ذہن میں رکھنا، زینب سفر میں بھائی کے ساتھ بہن بن کے نہیں جا رہے، امامت کی ضرورت بن کے جا رہے۔ آپ نے
یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بہن اور بھائی کا سفر باللہ، ایک بہن باللہ۔ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی تو محبت میں چلی گئی، یقیناً یہ بہن بھائی کی محبت مثالی، لیکن یہ ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہے، ایک ضرورت اس دور کی حجت کے ساتھ جا رہے، اس لیے اسے شریکت الاخی یعنی کہ بھائی کی شریکت نہیں کہا جاتا، شریکت الحسین، حسین کی شریکت یعنی کہ حسین کی شراکت دار۔ تو اب یہ حسین کی شراکت دار کیا ہے؟ جب سے حسین ہے، اب سر نہیں ہلائیں گے، زبان سے یہ شریکت الحسین ہے، جب سے حسین تب سے شریک، جہاں تک حسین وہاں تک شریک، جب سے حسین تب سے شریک، جہاں تک حسین وہاں تک شریک۔ باباؤ یہ مختصر لیکن جامع مجمع حسن ہے، حسین کب سے ہے؟ میرے نبی سے پوچھا حسین کب سے ہے؟ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ میرے رسول تو کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا، اس کا مطلب محمد نور اول ہے، حسین رسول میں سے ہے، اس کا مطلب زینب ہے رسالت کا جز، سب سے رسول ہے تب سے زینب ہے۔ میرے مالک حسین کہاں تک ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سید اسباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہے، اس کا مطلب حسن ہے مالک جنت، حسین ہے مالک جنت، زینب ہے شریکت الحسین، زینب ہے جنت میں حسین کی شریکت۔ ابھی میں ڈھونڈ رہا تھا حسین کہاں ہے، کہ اجمیر میں ایک فقیر ان کے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تجھے بتاؤں، میں نے معین الدین سے پوچھا تو بتا حسین کہاں ہے، اس نے کہا میں حقہ کی بنا لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے تحفظ لا الہ میں زینب ہے حسین کی شریک، جو لا شریکی میں شراکت کرے، تحفظ لا شریک میں شریک، اسے عالیہ کہتے ہیں۔ میں معصومہ پڑھ رہا ہوں تاکہ میں شہزادی سکینہ آپ کو سنا، اس ترکین باعزت شہزادیوں کو صرف مصائب میں پڑھا جاتا ہے، فضائل کی صورت میں آپ کو سنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پھوپھی بھتیجے کے ساتھ ہے، بہن بھائی کے ساتھ نہیں، ضرورت حجت بن کے جا رہا ہے، کیونکہ حسین لڑنے نہیں جا رہا ہے، حسین بقائے دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے ایک ایسی مستور جنگ جو حسین کی ضرورت بن گئی۔ چلیں اگر آپ ذہن بنا چکے ہیں تو پھر اگلا جملہ سنیں۔ حجت کے دنیا میں قوانین ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ حجت کے قوانین نہیں ہوتے، نہیں، نبیوں کے ہاں بھی قانون اور وہ اللہ نے بنائے۔ ہر نبی اپنی حد کا نبی، کوئی نبی اپنے قبیلے کا نبی، ہمارا نبی عالمین کا نبی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ید بیضا دی، یہ اندھے کو ہاتھ لگاتے شفا دیتے۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کا نبی مجھے آنکھیں چاہیے، عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے ابھی بھی نبی۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ معجزہ واپس ہو گیا، فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں، بنی اسرائیل، تیری مملکت جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل۔ ہر ایک یہ قوانین حجت ہے کہ کوئی حجت اپنے قانون سے باہر نہیں۔ قوانین حجت میں سے ایک قانون ہے، اگر ایک وقت میں ناصر بھائی دو حجتیں ہوں، ایک خاموش رہے گی ایک کلام کرے، ایک وقت میں دو حجتیں ایک وقت میں خطاب نہیں کریں، ایک حجت کلام ایک خاموش۔ مثال حضرت ابراہیم دور دو حجتیں، ابراہیم اسماعیل، ابراہیم کلام کریں گے اسماعیل خاموش رہے گا، موسیٰ گفتگو کرے گا ہارون خاموش رہے گا، یعقوب بات کرے گا یوسف خاموش رہے گا، بندے خاموش ہو گئے، مصطفیٰ خطبہ دے گا علی خاموش، علی خطبہ دے گے حسن خاموش رہے گا، حسن بات کریں گے حسین خاموش رہے گا،
بتاؤ عالیہ کلام کر رہی تھی، دو حجتیں وقت کا امام ایک آنے والا ہے زین العابدین علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے عالیہ خطبہ دے خطبہ دیا شہزادی نے، اور یہ قانون ہے اگر امام موجود ہو تو غیر امام خطبہ نہیں دے سکتے۔ سید الساجدین گئے ہیں بعد از کربلا خطبہ حج دینے کے لیے، تو وہاں جناب محمد حنفیہ بھی موجود تھے، تو لوگوں نے آگے محمد حنفیہ سے اصرار کیا کہ آپ علی کے بیٹے ہیں اور یہ علی کے پوتے ہیں، تو آپ کا مولا امیر المومنین سے زیادہ رشتہ لہذا خطبہ آپ دے، فرمایا خبر تھا خطبہ سجاد دیں۔ جب دیکھا کہ یہاں پر لوگ اس بحث کے ذریعے امامت کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، تو جناب محمد حنفیہ نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں فیصلہ حجر اسود سے کروا لیتے ہیں، میں بھی سلام کرتا ہوں، زین العابدین بھی سلام کریں گے، حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ حج کا خطبہ دے گا۔ جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا، حجر اسود خاموش، سجاد نے بھی دیکھا تھا، سید الساجدین کے قریب آیا، تو اب امام موجود ہو تو علی کا بیٹا بھی خطبہ نہیں دے سکتا۔ سب سر سے اتارا، میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، دوبارہ دینے لگا ہوں، امام وقت موجود ہو تو علی کا بیٹا بھی خطبہ نہیں دے رہا، جہاں دو امام موجود ہیں علی کی بیٹی خطبہ دے رہا، تو پھر یہ تو میں آپ کی سنی ہوئی باتوں میں سے زاویہ نکال رہا ہوں، شہزادی عالیہ نے خطبہ دیا کس کے لہجے میں تھی؟ خاتون بن کے بولی تھی نا، کس لہجے میں خطبہ دیا تھا؟ بابا کے لہجے میں، بابا کے لہجے میں۔ ایک دو بندے میری گواہی دے دینا، باپ کے لہجے مجھے اللہ کا لہجہ دو جگہوں پہ نظر آیا ہے، راج میں اللہ علی کے لہجے میں نظر آیا ہے، یا بازار میں زینب علی کے لہجے میں۔ اور بی بی کے خطبوں نے شام کا رنگ بدلا ہے۔ شہزادی نے خطبہ دیا اور اس انداز میں خطاب کیا کہ آج بھی یزیدیت جو سہمی ہے وہ علی کی بیٹی کے خطبے سے سہمی۔ اگر کوئی اردو ادب سمجھتا ہو تو اس کے لیے جملہ بہت گران قدر ہوگا کہ جو کام علی کی تلوار نے نہیں کیا لہجے کی ذوالفقار سے لڑی ہے علی کی بیٹی۔ دیکھیں معصوم جب جنگ کرتا ہے تو مقصد بندے مارنا نہیں، مقصد ہدف ہوتا ہے۔ اگر ہدف بغیر لڑائی کے طے ہو جائے تو پھر معصوم تلوار نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت امام حسن جب مناسب سمجھا کہ کام قلم سے ہو رہا ہے جنگ نہیں، حسین نے مناسب سمجھا کہ بات قلم سے نہیں، جنگ سے ہوگی تو جنگ۔ رسول نے جب مناسب سمجھا کہ مکہ والوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کرنی ہے تو قلم لے، جب دیکھا کہ اب بدر میں جنگ چاہیے تو تلوار لے۔ لہذا یہ حجت جانتی ہے کہ کب زبان سے لڑنا ہے، کب ہاتھ سے لڑنا ہے۔ شام علی کی بیٹی نے زبان سے فتح، تلوار سے نہیں، زبان سے۔ ایسا زبان سے یزیدیت کو زخمی کیا ہے، ایسا زبان سے زخمی کیا ہے کہ اردو میں ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں۔ آج بھی یزیدیت کے زخموں سے جو لہو رس رہا ہے وہ زینب کا دیے ہوئے زخم، عالیہ نے جو زخم لگائے تھے آج تک یزیدیت سہمی۔ خطاب کس نے کیا تھا؟ بی بی نے۔ یہ امامت کی ضرورت بن کے گئی، تو ایک بہن نہیں گئی، دو گئی،
ایک ہے حسین کی بہن، ایک ہے سجاد کی بہن. یہ نہ سمجھے میں فضائل پڑھو، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں کم سنی نہ، کم سنی نہیں، یہاں پر کم سنی کا تعین نہیں ہوتا، یہاں پر 6 مہینے کا بھی نہیں ہوتا. دنیا کا دستور ہے جنگوں کا کہ پہلے سپاہی لڑتے ہیں، بعد میں کمانڈر آتا ہے. سب سے آخر میں آیا ہے حسین کا اصغر، اور علی اصغر کے تبسم نے کربلا کا نقشہ بدل دیا. یزیدیت کو دم بخود کر دیا. اسلام اس کی وجہ سے پاؤں پہ کھڑا ہے جو پاؤں پہ چلا نہیں تھا. تو لہذا معصومہ سکینہ بنت الحسین یہ بھی جو شام میں گئی ہے، یہ سید الساجدین کے ساتھ ایک بہن نہیں، امامت کی ضرورت. چلے میں نے قوانین حجت میں سے ایک قانون پڑھا کہ قوانین حجت میں سے ہے کہ 2 حجتیں ہوں تو ایک بولنے کے لیے کلام. اللہ کی حجتوں کا قانون ہے کہ حجت کو سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ کہ جب رسالت امام نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، میرے شانوں پہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ بزرگ ہیں اور آپ کی شانوں پہ مہر نبوت بھی ہے، تو مہر نبوت میں جو علی کو کھڑا کرنا ہے آپ ایسا کریں ہم جھکتے ہیں، آپ ہمارے کاندھوں پہ کھڑے. رسالت امام نے فرمایا ہو میرے صحابہ تم مجھ سے نماز سیکھا کرو، دین سیکھا کرو، نبوت کا بوجھ سوائے امامت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. ادھر لا الہ الا اللہ تھا، ادھر محمد رسول اللہ تھا، علی کھڑے ہو. اور اگر میں آپ تصویر دکھا سکوں تو یقیناً میں کامیاب ہو جاؤں گا. ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ، اوپر علی. کعبے کا کعبہ، کعبے کے اندر کعبے کا مقصد، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسین کا بابا، عباس کا بابا، کھو کے پنجہ کھو کے نعرہ محمد رسول. درمیان میں یہاں پر ایک جملہ ہے کہ رسالت امام نے پوچھا یا علی کہاں پہنچے؟ فرمایا کہ پاؤں اور نبوت میں ہیں اور ہاتھ. یہ عرش لفظ ہے ہی نہیں، یہاں مولا کے لفظ میں عرش لفظ ہے. اگر عرش لفظ ہے تو وہ کون سا عرش ہے جو محمد کے قدموں سے اوپر؟ عرش سمجھیں گے تو عرش تو ہو گیا. عرش سے مراد معصوم کہتے ہیں عرش سے مراد ہے علم توحید. علی فرماتے پاؤں مہر نبوت میں، پاؤں نبوت میں ہے، ہاتھ توحید. اللہ نبی علی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. اگر اسے درمیان سے ہٹا دو نہ لا الہ تک پہنچو گے نہ. اب پھر ذرا تصویر ذہن میں رکھنا. فرمایا پاؤں اور نبوت پہ، ہاتھ توحید پہ، ہاتھ علم توحید. ادھر اللہ سے جڑا ہوا تھا، ادھر بندوں سے جڑا ہوا تھا. اور خدا نے کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آیت ہے قرآن میں نہیں. شیعہ سنی مسلمان وحدت کی مثال دیتے ہوئے، اتحاد کی تقریر کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. رسی اسے کہتے ہیں جو ادھر سے جڑی. اور یہاں دھاگا نہیں ہے، یہ رسی ہے. رسی کی ہاں صفت پائی جاتی ہے، رسی ایک دھاگے سے نہیں بنتی، دو دھاگے آپس میں ملے تو رسی بنتی. نبوت اور امامت کے دھاگے کی رسی جو اللہ سے جڑی تک پہنچا دے اسے کہا جاتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ نہ عرش سے کوئی رسی ہے،
نہ خانہ کعبہ میں کوئی رسی. ہم اللہ کی رسی کو کیسے پکڑے؟ تو امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ لگا، انا حبل اللہ، میں اللہ کی رسی، جس نے مجھے تھام لیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. اب قوانین حجت میں سے ایک قانون ہے کہ حجت کو سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، امامت کا وزن سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اتنی بہترین مثالیں میں نے دی ہیں، اس سے زیادہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گزر نہیں کہ حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. جملہ آپ نے مصائب میں سنا ہے، لیکن میں فضائل کا زاویہ لینے لگا. شام غریبہ علی کی بیٹی نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا، یہ بھی بھتیجا نہیں اٹھا رہے، یہ ضرورت حجت کو لے کے کیونکہ 9 لاکھ نے قتل حسین کے بعد اعلان کر دیا ہم نے امامت ختم کر دی. جلتے ہوئی آگ میں گئی ہے. میں فضائل پڑھو. جلتی ہوئی آگ میں گئی. اب جاؤ قرآن سے پوچھو کہ جلتی ہوئی آگ میں جانا کس کا کام؟ ابراہیم گیا تھا جلتی ہوئی آگ، لیکن ابراہیم نے نار نمرود میں جانے سے پہلے اللہ سے سوال کیا، میں اللہ لگا دوں چھلانگ؟ خدا نے فوراً جبریل کو بھیجا اور ابراہیم کو تسلی دی، ابراہیم ڈرنا نہ، ہم نے آگ پہ وحی کر دی، یا نارن کونی بردن سلامت اللہ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے. ابراہیم کو تسلی پہلے ملی، ابراہیم آگ میں بعد میں، تسلی پہلے ملی، ابراہیم آگ میں بعد میں گئے. جو تسلی کے بعد آگ میں جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو آگ میں جا کے اللہ کی تسلی منگوائے اسے زیبر کہتے ہیں. علی کی بیٹی جلتی ہوئی آگ میں گئی اور سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور مقتل کہہ دیا، اپنے ہاتھوں سے سجاد کے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے حاضر امام، حاضر امام، حاضر امام. جو غدیر میں علی کا ایک ہاتھ اٹھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کربلا میں سجاد کے 2 ہاتھ اٹھا کے امامت کا اعلان کرے. اب خطبے صرف علی کی بیٹی نے نہیں، ایک خطبہ ہے دربار یزید میں جو حسین کی بیٹی نے، جسے سکینہ بنت الحسین. یزید بولا، جواب علی کی بیٹی نے. یزید کا جواب عالیہ نے. لیکن جب دربار میں یزید کی بیٹی نے بات کی تو اب رسیوں میں سے چھوٹی زہرا اور معصومہ سکینہ نے وہاں امامت کے تحفظ میں خطبہ دیا. کتابیں اٹھا کے دیکھو کیسا خطبہ تھا، کیونکہ یہ بھی فاطمہ تھی. میں فضائل کے آخری جملے پڑھوں گا، آگے جھلک پڑھیں گی تو میں مصائب پڑھ دوں گا. یہ بھی فاطمہ تھی اور ہر دور کی فاطمہ کسی نہ کسی دربار میں تحفظ حجت کے لیے. اس فاطمہ نے دربار میں خطبہ دیا تھا، اس فاطمہ نے بھی دربار میں. لیکن اس فاطمہ بنت محمد اور اس فاطمہ بنت حسین کے خطبوں میں فرق. وہ فاطمہ بنت رسول دربار میں خطبہ دینے آئی تھی چادر پہنے، یہ فاطمہ بنت حسین نے خطبہ دیا ہے بغیر چادر. اس فاطمہ بنت حسین نے خطبہ دیا تھا بیٹوں کے ساتھ، اس فاطمہ بنت حسین نے خطبہ دیا ہے بھائی کے ساتھ. اگلی سطر پہ ہائے ضرور کہہ دینا اور اپنے دل کی دعا اس ہائے سے پہلے دل میں مانگ لینا. اس فاطمہ بنت رسول نے خطبہ دیا تھا کھلے ہاتھوں کے ساتھ. اس فاطمہ بنت حسین نے خطبہ دیا ہے بدے ہاتھوں. خواہش کی اہل خانہ کی کہ صدریں پڑھی جائے معصومہ بنت حسین کے مسائل، کیونکہ ایام شہادت شہزادی کی حسین کے سینے پہ سونے کے تعویذ حسین. آج بھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو حسین کو اس بیٹی کا واسطہ، یا رب الحسین بحق بنت الحسین، اے حسین کا اللہ تجھے حسین کی بیٹی. معصوم فرماتے اللہ کی بارگاہ میں سکینہ کا واسطہ، اللہ ناممکن کو ممکن کرتا. یہ سکینہ کا واسطہ مانگا کیوں جاتا؟ شیخ بہائی اپنی کتاب میں لکھتے سکینہ کا واسطہ اس لیے دیا کرو حسین نے اللہ کو واسطے دے کے یہ بیٹی دی. جس اللہ نے حسین کو سجاد جیسا بیٹا دیا تھا، اکبر جیسا فخری یوسف دیا تھا، اس نے
تہجد کی نمازوں میں کہا میرے اللہ مجھے بیٹی، اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ رکھا فاطمہ، لقب پڑ گیا سکینہ، سکون دینے والی، تسکین دینے والی، حسین کے سینے، حسین کے دل کا سکون۔ مولا حسین کہتے ہیں اللہ تمہیں جتنی بیٹیاں، مولا کہتے ہیں اللہ مجھے 1000 بھی بیٹیاں دیتا، میرے بیٹی کا نام فاطمہ۔ لہذا مولا کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اگر ہو سکے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا، جس کا نام فاطمہ رکھنا اسے زندگی میں پھر کبھی چھڑکنا۔ اس میں فاطمہ سے حسین کو بڑا پیار تھا۔ تہجد کی نمازوں میں مانگی ہوئی بیٹی، سارے سفر میں کربلا تک باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی۔ بس میں بڑے قریب سے درس شروع کروں گا۔ 10 محرم 61 ہجری عصر سے تھوڑی دیر پہلے زخمی حالت میں حسین خیمے آئے، سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے حسین نے زخمی سینہ آگے کیا، روکے کا رکھ سکینہ بابے کے سینے پہ سر، شہزادی نے بابے کی داڑھی میں لہو صاف کیا، بابے کا منہ چوم کے کہتی ہے چل بابا واپس کو لے چل۔ مولا حسین نے اللہ سے دعا کر کے کہا میرے اللہ میں نے تجھ سے یہ بیٹی تہجد کی نماز میں مانگی۔ السلام